मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर कौम की रहनुमाई के लिए पैगम्बरों को भेजा। दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमों की रहनुमाई के लिए कमो बेश 1,24,000 पैगम्बरों को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा ताकि अपनी अपनी कौमों को बुरे कामों से रोकें। आज हम उन 4 ज़िंदा नबियों का किस्सा बयान करेंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क़सस अल कुरान। नबियों को अल्लाह ताला ने हर कौम की रहनुमाई के लिए भेजा ताकि वो नेकी की दावत दें और बुराई से रोकें। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद दुनिया में कोई भी नबी नहीं आएगा। हर नबी अपने मुकर्रर वक्त पर आया और अपनी कौम की रहनुमाई की और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन 4 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। ये लोगों को आज भी हदायत की तरफ बुलाते रहते हैं। बेशुमार हदीस और रवायात में ऐसे 4 नबियों का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया नबी हूँ। मैं तुम्हें हक़ की दावत देने के लिए आया हूँ। लेकिन जिस कौम पर अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो यहूदी कौम थी, और अल्लाह ताला ने यहूदियों की किताब में लिखा हुआ है कि एक ऐसा नबी आएगा जो यहूदियों को ख़त्म कर देगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो यहूदियों का डर था कि ऐसा न हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे दीन को ख़त्म कर दें। इसलिए उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से यहूदियों को दीन हक़ की बातें बताते रहे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात का यहूदी कौम पर कोई असर न हुआ। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हर हुक्म को उल्टा समझते थे, और एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को कहा कि क्या इनसे दरियाफ़्त किया जाए तुम में से कौन है जो अल्लाह पर ईमान लाएगा। इस वक्त 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। बाकी सब लोगों ने दीन हक़ को झुठलाया। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक बात न मानी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते रहे। यहूदियों ने यह सोचा कि अगर हम खामोश बैठे रहे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जमात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जाएगा, इस तरह से हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का ज़िम्मेदारी एक तोतिया नामी शख्स को दे दी। इधर जब तोतिया नोस नामी शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए जा रहा था तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ ले आओ। जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया तो आसमान पर जाकर सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गले लगाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 वर्ष थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बदली के ज़रिए आसमानों पर ले गए थे। दूसरी तरफ यहूदी उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिसने उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। वो इस इंतज़ार में थे कि तोतिया नोस कब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके आएगा। इसी तरह काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन तोतिया नोस नहीं था आया। वो सब मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ एक शख्स पड़ा हुआ था जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता था। उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया। जब उन्होंने उस शख्स को कत्ल किया उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता था, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो शख्स तोतिया नूस था जिनको उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। इस पर यहूदी भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। वो आपस में लड़ने लग गए थे। वहाँ 2 ग्रोहों में जंग हुई और इस जंग में दोनों तरफ के बेशुमार यहूदी कत्ल हुए।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور پھر آپ علیہ السلام دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے دین کو عام کریں گے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا پھر سولی لٹکائے گئے تھے تو وہ دین اسلام سے خارج ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہیں، انہیں بھی موت نہ آئی اور نہ آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ ایک بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے باپ کی سلطنت پسند نہ آئی، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنگلوں اور سمندروں کی طرف چلے گئے جہاں آپ کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا تو آپ علیہ السلام تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بے شمار روایات میں آپ علیہ السلام کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو وہاں ایک شخص آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے پاس آ گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ یہ شخص کون تھا تو کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کسی سفر پر گئے تو ان کا گزر ایک چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے حضرت خضر نے آب حیات پیا جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں نمبر 3، حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک پہاڑی سے ہوا اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے تو محمد کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد کو پہنچا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 4،
حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر بھی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کو سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کے ہاں شمار تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، لیکن آپ نے موت کے فرشتے سے کہا مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ کی طرف لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کو کہا اور آپ علیہ السلام کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ یہ 4 انبیاء علیہ السلام ہیں جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، 2 آسمانوں پر اور 2 زمین پر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو فالو ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔